عید کے دن وہ نماز پڑھانے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ نظر آیا جو ان کو جاتا دیکھ کر رونے لگا. تو حضور نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میرے والد صاحب زندہ نہیں ہیں اور میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں اور سب میرے دوست جو ہیں وہ نماز پڑھنے چلے گئے. تو نماز کے لیے لوگ کھڑے تھے عیدگاہ میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر اپنے گھر آئے. بی بی عائشہ سے کہا کہ اس کو کپڑے پہناؤ اور پھر اس کے بعد اس کو لے کر مسجد کے اندر گئے. جتنا بھی ٹائم لگا مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام کیا کہ جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہو اس کے سر پر پھر نبی اور اللہ کا سایہ رہتا ہے. اسی طرح سے ایک زمانہ تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی بہت دنوں سے نازل نہیں ہوئی اور وہ مجھے بھول گئے اور وہ غمزدہ تھے. تو ایک سورت نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کے اندر پھر آتا ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ کہ ہم نے تم کو یتیم پایا کیا نہیں پایا اور پھر دیکھو ہم نے تمہیں کہاں پہنچایا. ضَالًّا فَہَدَىٰ کہ تم کو اندھیرے میں دیکھا اور ہم نے روشنی تم کو فراہم کی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہ یتیم کو حقارت کے ساتھ کبھی بھی، یہ تو مسلمان معاشرے کے لیے ہدایت ہے، کبھی اس کو پیچھے نہیں کرو بلکہ اس کی قدر کرو. اس کو یہ قرآن کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے آپ کو بچوں حدیث بتائی اور بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ نہیں ہے. میرے نبی کو جو بچوں سے محبت تھی تو آج کا دن جب 14 اگست کی میں اور آپ بات کریں اور اتنے پیارے چہرے اور اتنی اچھی یہاں پر نظم پڑھی بچوں آپ نے، تو یہاں تصویر لگی ہے علامہ اقبال کی. علامہ اقبال نے بچوں کے لیے، اور آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگی جب میں اسکول جاتا تھا تو ہم سب مل کر گایا کرتے تھے لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم کام پاکستان کا یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تعلیم ہو، بچوں کی اچھی تربیت ہو، بچے جیسے بڑے ہوں تو ان کو معاش ملے اور روزی ملے اور وہ آباد ہوں اپنے گھروں کے اندر. تو یہ اہتمام کاشانہ کر رہا ہے. اور تم لہذا میں حکومت پنجاب کا مشکور ہوں کہ شارٹ نوٹس پر میں نے کچھ دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی یتیم خانے میں جا کر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آرفنز ہوں یا ون پیرنٹ چلڈرن ہوں یا ڈیسٹیٹیوٹ چلڈرن ہوں جن سے مجھے خاص محبت ہونی چاہیے. جب میرے نبی کو محبت تھی تو مجھے سب سے زیادہ ان سے زیادہ تو ہو نہیں سکتی مگر یہ کہ ان کے راستے پہ میں چلتا ہوں. تو بچوں 2-4 چیزیں میں آپ کو نصیحت کر دوں. پہلی چیز اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یہ وقت ہے دل لگا کر پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، آگے کی تیاری کرنے کا. تو جس کلاس میں بھی ہو، چاہے 2+2 4 کی کلاس کے اندر ہو، چاہے تاریخ پڑھ رہے ہو، چاہے سائنس پڑھ رہے ہو، تو اس کے لیے محنت کرو اور کوشش کرو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر اس بات کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم، اور یہاں پر ساری لڑکیاں بیٹھی ہیں تو لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. کس وجہ سے ضروری ہے کہ لڑکیاں جب ان کی شادی بھی ہوتی ہے ایک تو روزی کمائیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا، علامہ اقبال جن کے تخیلات سے پاکستان بنا، اور پاکستان کے سارے اکابرین اس بات پر متفق ہیں کہ معاشرے کے اندر، قائد اعظم کہتے رہے کہ معاشرے کے اندر جب تک عورت برابر کام نہیں کرے گی تو کوئی معاشرہ دنیا کا ترقی نہیں کر سکتا. تو لہذا بچیوں میرا فوکس آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ پاکستان کے اندر اپنا نام روشن بھی کریں. پاکستان ایک کھلا ہوا ایک ایسا ملک ہم بنانا چاہتے ہیں، پاکستان جس کے اندر سب کے لیے یکساں راستے ہوں. کوئی یہ کیفیت نہیں ہو جب ایک مرتبہ تعلیم پا جائے کہ یہ بڑے مالدار ماں باپ کا بچہ تھا اور یہ غریب ماں باپ کا بچہ تھا. سب برابر تعلیم ایک سی ملنی چاہیے اور تعلیم پا کر مواقع میرٹ کے اعتبار سے ہونے چاہیے. تو بچوں محنت کرو. بہت دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از محنت کرو. دوسری اہم چیز کیا ہے
کہ اپنے کردار سچ بولو، بہت اہم ہے. کوشش کرو. کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے سچ بولتے ہوئے، مگر عادت ڈالو کہ ان الفاظ کے اندر سچ بول لو کہ جس کے اندر آپ کا موقف اور غلطی جس وجہ سے ہوئی ہو اس کی عکاسی ہو جائے. بہت ضروری، شروع سے عادت ڈال لو سچ بولنے کی. تیسرے یہ کہ دیکھو زندگی میں بڑے موقع ملتے ہیں بے ایمانی کرنے کے، ابھی نہیں، بعد میں جا کر کسی کی چیز چوری کر لینا. اور یہ معاشرے میں اور خاص طور پر اسلام نے تو بالکل ہی ناگواری کا اظہار کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کا حق لے لیا جائے. تو لہذا اس کے اندر بھی ہمیشہ احتیاط کرنا ہے. کبھی یہ کام کبھی مت کرنا. بڑوں کی عزت کرو، یہ بھی ضروری ہے. یہ میرا کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر ہے اور ہمارا کلچر ہے. دنیا مغرب کے اندر خاندان جیسے ٹوٹتا جا رہا ہے تو یہ کلچر ختم ہو گیا. تو بڑوں کی عزت کرو، استادوں کی اور استانیوں کی عزت کرو، بہت ضروری، کیونکہ یہ علم تم کو پہنچا رہے ہیں. بچوں یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم کو آگے لے جا رہے ہیں، یا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر آپ کا مقام بن جائے. تو اپنے کردار کے اوپر بہت اہمیت دو. اسی عمر میں کردار بنتا ہے. دنیا کی آج کل جن بچیوں کے پاس واٹس ایپ دیکھ رہے ہو، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو، یہ غیبت سے بھی پرہیز کرو. غیبت بھی بہت بری چیز ہے. اور اسی عمر میں آج کل جو یہ سوشل میڈیا اتنا چل گیا ہے تو قومیں فکر میں ہیں، ساری قومیں فکر میں، اور مسلمانوں کو تو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ اس کی بات ادھر پہنچا دی، اس کی بات ادھر پہنچا دی، اور اس کے اندر آپس میں لڑائیاں ہوں. تو احتیاط کرو. اور یہ ہے کچھ بچیاں یہاں بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، اور سب سے اچھا وقت ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر اچھی عادتیں اور اچھی تربیت اور اچھی باتیں آئیں. تو دنیا پریشان ہے کہ جو غیبت کا تسلسل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اس عمر سے کام کرنا چاہیے. بڑی عمر کے لوگوں پر ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ہم نے تو یہ فینامینن اب دیکھا ہے، مگر آپ لوگ تو پیدا ہی ان چیزوں کے ساتھ ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قدر کرو، آسانی سے نہیں ملتا. بڑی جانیں قربان ہیں، بڑے بچوں نے بہت ساری جانیں دی ہیں، یعنی 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں جب پاکستان بنا. اس کی قدر کرو. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، آج بھی، کل بھی میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا کہ 2 بھائی جدا ہو گئے تھے، 75 سال بعد ملے ہیں، اور ان کی بہن شہید ہو گئی، ان کی ماں شہید ہو گئی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کس کے بچے ہیں. اور یہ کرتارپور کوریڈور کے اندر ان 2 بھائیوں کو 75 سال بعد ان کی آپس میں ملے ہیں. تو اس ملک کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں بچوں کو. تم کو احساس اپنی تعلیم کے اندر اس بات کا ملے گا. لہذا اس آزادی کی قدر کرو، خودداری کے ساتھ اس کی قدر کرو. کسی کے ہم غلام نہیں ہیں، نہ ہم غلام رہنا چاہتے ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم نے انگریزوں کی غلامی کے بعد کسی اور کی غلامی اب کرنی نہیں ہے. تو لہذا آزاد ہو بچوں، اور آزادی کو پکڑ کر رکھنا، آزادی کا دامن کبھی مت چھوڑنا. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے مجھے ویلکم کیا. آج کے دن آپ سب لوگوں نے مجھے ویلکم کیا، تو میں آپ کا مشکور ہوں. میری خوشیاں، اور میرے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اسی لیے کہ میری خوشیاں اس بات سے منسلک تھیں 14 اگست کی کہ ایسا کوئی پروگرام ہو جس میں آپ جیسے بچوں سے میری ملاقات ضرور ہو، ورنہ 14 اگست کی خوشیاں میری نامکمل ہوتی آپ کے چہرے دیکھے. بہت شکریہ.